الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم بھی اور قوم لوط بھی جھٹلا چکی ہے، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی اور پھر انہیں پکڑ لیا، سو دیکھ لو ہماری پکڑ کیسی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 40 تا 44 سورہ الحج۔ معزز سامعین گرامی، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ایک کامل نعمت ہے، ادھوری نعمت نہیں ہے۔ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک
زندگی کی تنہائیوں سے لے کر محفلوں تک، گھر کی زندگی سے لے کر محلات تک، ہر معاملے میں اسلام ہماری خوبصورت ترین رہنمائی کرتا ہے۔ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو ہر لمحہ اسلام کی رہنمائی سے چلتے ہیں۔ پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں ہر معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دین اسلام کی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ دین اسلام کی ترتیب ہے، ان بنیادوں کو، اس ترتیب کو ہر حال میں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مثلا دین میں سب سے پہلے، اسلام میں سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ بنی الاسلام علی خمس۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب چھٹی چیز کو آپ ساتھ شامل نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی ہو، آپ کی نظر میں کتنی اہم چیز کیوں نہ ہو، آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ ان 5 میں چھٹی کو شامل کر لیں۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ پہلی بات۔ دوسری بات، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ کلمے کے فوراً بعد جو چیز آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ نماز۔ پھر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کے بعد جو فوراً آپ نے جس چیز کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے مال کی زکوٰۃ ہے۔ چوتھی بات والحج، اور آپ کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو جانے کی طاقت رکھتا ہے پیسوں کے لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے، تو اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ وصوم رمضان، اور 5ویں اور آخری بات فرمائی رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ ان میں کوئی چھٹی آپ شامل نہیں کر سکتے۔ اب ان 5 چیزوں کو، اس ترتیب کو سامنے رکھیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 20 آیات میں یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس حدیث کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔ جب جنگ کا حکم دیا گیا منافقین سے تو فرمایا کہ ان کی توبہ کا کیا طریقہ ہے، ان کی توبہ کا کیا طریقہ ہے، کیسے ان کو معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ توبہ کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ کفر سے توبہ کر لے، پھر اس کے بعد اب توبہ قبول کیسے ہوگی کہ یہ نماز ادا کریں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو قرآن پاک کی کسی بھی آیت مبارکہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ترتیب یہی نظر آئے گی۔ دنیا کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ترتیبیں بنا رکھی۔ کچھ لوگوں نے تبلیغ کو بہت اہمیت دی ہے، دعوت دین کو، دعوت تبلیغ کو بہت اہمیت دی، اور اس کو اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے سمجھا۔ بنیاد حالانکہ لا الہ الا اللہ ہے، اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اقامت صلاۃ نہیں ہے، ایتاء زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، رمضان کے روزے نہیں ہیں، تو پھر یہ تبلیغ بے معنی ہے۔ کس چیز کی آپ تبلیغ کریں گے؟ اور کچھ لوگوں نے
جہاد کا اتنا غلغلہ اٹھایا کہ یوں سمجھ آتا تھا دنیا کا سب سے پہلا نمبر اسی کام کا ہے، اور کوئی کام ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اس میں بھی یہی ترتیب، جبکہ ہر پیغمبر کامیاب دنیا سے گیا ہے۔ جس پیغمبر کو کسی ایک نے مانا ہے یا نہیں مانا، وہ پیغمبر کامیاب ہے، پیغمبر ناکام نہیں ہوتا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت حاصل کریں اور حکومت حاصل کرنے کے بعد آپ کہیں جی اب ہمیں حکومت مل گئی ہے، اب چلو نماز پڑھو، اب دکانیں ڈنڈا اٹھائیں اور دکانیں بند کریں، اب ہم نماز پڑھیں گے، اب ہم روزہ رکھیں گے، اب ہم زکوٰۃ دیں گے، اب امر بالمعروف ہوگا، اب نہی عن المنکر ہوگا، اب ہم نماز سیکھیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر بنائے ہوئے اور مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور بڑے خوفناک ہیں یہ نقطہ نظر۔ اگر یہی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان خطوط کے اندر آپ نے کیا لکھا؟ اٹھائیں خطوط، ہر کے پاس موجود ہیں، یہ کتابوں کا ذخیرہ آپ کے سامنے پڑا ہے، احادیث کی کتب کے اندر وہ تمام خطوط موجود ہیں جن میں بادشاہوں کو یہ لکھا گیا تھا کہ حکومت تمہارے پاس رہے گی، بادشاہ تم ہی رہو گے، سردار تم ہی رہو گے، تمہاری کوئی چیز ہم نہیں لیں گے، صرف اور صرف کیا کرو، تم اس اسلام کو قبول کر لو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، جو اصول اور ضابطے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ آپ مان لیں، حکومتیں لینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر حکومت ہی لینا مقصد ہوتا اور حکومت ہی مقصد زندگی ہوتا یا مطمع نظر ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی پیشکش تو کی گئی تھی۔ قریش مکہ نے آپ کو کہا نہیں تھا، 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھی تھی، 3 شرط، ہر سیرت کی کتاب کے اندر یہ تینوں شرطیں موجود ہیں کہ پہلی شرط کیا تھی کہ ہم آپ کو حکومت میں دے دیتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، مکہ مکرمہ کے آپ بیتاج بادشاہ ہوں گے، حکومت تو مل جاتی تو بات تو ختم ہو جاتی۔ مطمع نظر حکومت نہیں تھا، حکومت مل گئی، نیچے کیا ہوگا، کیسے نظام چلے گا، نیچے تو پھر وہی ہوگا، نہیں، مطمع نظر حکومت نہیں تھا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر مقصود ہو میرے رب کو، منظور ہو میرے رب کو، آپ اگر اسلام کی بنیادوں پر قائم ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دے تو یقیناً یہ کیا ہے، یہ نور علی نور ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم جب لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک ملک کے اندر، کسی ایک ریاست، ایک علاقہ، ایک بستی کے اندر آپ مثال نہیں پیش کر سکتے کہ یہ وہ آئیڈیل ہے، یہ وہ نمونہ ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام یہاں نافذ، ایسا اسلام آپ نافذ کر دیں۔ سب سے زیادہ پاکستانی مسلمان اگر بات کریں تو ہم لوگ سب سے زیادہ دین کے معاملے میں جذباتی ہیں، اللہ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ابھی تو بڑی عجیب عجیب گنتیاں شروع ہیں بھائی، ابھی تو مسلک وائز گنتیاں کر کے لوگوں نے بتلایا ہے کہ اس مسلک کے اتنے فیصد لوگ نمازی ہیں، اس مسلک کے اتنے فیصد لوگ نمازی ہیں، اور مسلمان اتنے فیصد نمازی ہیں۔ آپ کی نمازوں سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ آپ کی مسجدیں بھریں گی تو پتہ چلے گا، بازار تو آپ کے بھرے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم سارے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلا جو ہمارے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، اگر 1 منٹ کے بعد اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آئی، بس آپ نے مسجد کی طرف آنا ہے۔ اگر آپ مسجد کی طرف چلے آئے، بازار بند ہو گئے، گلیاں ویران ہو گئیں، گھروں کے اندر سے نکل کھڑے ہوئے، مسجدیں آباد ہیں، فجر کا اور جمعے کا ایک ہی معاملہ ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم تو اچھے مسلمان ہیں، اچھے معاشرے کے اندر۔ اس کے بعد پھر اگلے معاملات چلیں گے کہ ایک معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، بنیاد سے لے کر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی لوگ آتے تھے، آپ ان کو کیا کرتے تھے؟ آپ ان کو کلمے کے بعد، توحید کی بعد نماز سکھلاتے تھے کہ نماز سیکھو، ایسے نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی نماز کے اندر،
جیسی کیسی ہے نماز پڑھنی، بس نماز ٹکرے مارنے کا نام نماز نہیں ہے، نماز ایک عبادت، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد عمل ہے دنیا کا جو آپ نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر، جس طرح یہ خطبہ دیا جاتا ہے اس طرح کھڑے ہو کر آپ نے نماز کا ایک ایک عمل صحابہ کرام کو سکھلایا۔ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے ممبر پہ سجدہ تو نہیں ہو سکتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ ممبر پر نماز سکھلائی، اور آپ جب سجدہ کرنے کے لیے آپ ہوئے تو آپ ممبر سے اتر کر آپ نے نیچے سجدہ کیا اور صحابہ کرام کو بتلایا کہ جب میں سجدہ کروں گا تم نے مجھے دیکھنا ہے کہ میں سجدہ کیسے کر رہا ہوں۔ ایک ایک چیز بتلائی کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، اطمینان کیسے ہے، سکون کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، سجدہ کیسے ہے، جلسہ کیسے ہے، تحیات کیسے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اطمینان رکھنا ہے، زیادہ لمبی صورتیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کتنی لمبی آپ نے رکوع کرنا ہے، کتنا لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ صرف جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز ہے تو یہ نماز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی بڑی خطرناک صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، اور نماز کے اندر پڑھتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نہ نماز کے اندر ان کی تسبیحات ہوتی ہیں، نہ دعا ہوتی ہے، نہ اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز سے سورہ فاتحہ تو ویسے ہی غائب ہو گئی، اکثریت تو سورہ فاتحہ پڑھتی ہی نہیں ہے۔ جو نماز ہے وہ اصل تو سورہ فاتحہ ہے، نماز ہے، نماز جنازہ ہے، نماز خسوف ہے، نماز کسوف ہے، سرن ہے، جاری ہے، امام کی ہے، مقتدی کی ہے، دنیا کا کوئی انسان ہے جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس وقت تک میرے امام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن کا فرمان کائنات سے سب سے سچا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب میرے نبی یہ بات کہتے ہیں نہیں ہوتی تو دنیا کا کوئی بندہ ہے جو کہتے ہو جاتی ہے؟ جن پر ہم ایمان لائے، جن کو ہم نے آخری نبی مانا، جن کی زبان کائنات کی سب سے سچی زبان ہے، وہ فرما رہے ہیں لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر پھر اپنی مرضی کرے، نماز بھی وہی نماز جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں نماز پڑھاتے ہیں یا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اب آپ نماز جنازہ پڑھ کر دیکھ لیں، نماز جنازہ ہمارے ہاں سب سے مختصر ترین نماز ہے، حالانکہ نماز جنازہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی آپ نے، وہ تمام دعائیں موجود ہیں حدیث کے اندر، وہ تمام دعائیں موجود ہیں۔ وہ صحابی جو پیچھے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یہ تمنا کی کہ کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔ جنازے کا معنی کیا ہے؟ جنازے کا معنی فقط ایک اللہ اکبر تکبیرات ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھ کر دیکھ لیں، ہماری تو سورہ فاتحہ کیا کہ ہم تو الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے، آگے سے تکبیر ہو جاتی ہے، درود ابھی ہم شروع ہی نہیں کرتے، آگے سے دوسری تکبیر ہو جاتی ہے۔ تو آپ پڑھ کیا رہے ہیں اس کے اندر، کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ زندگی کا آخری لمحہ ہے، کوئی ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا جگری یار جس نے زندگی ہمارے ساتھ گزاری، آخری لمحات ہیں، پیار و محبت کی انتہا ہوتی ہے اس وقت جب ہم اس کو آخری پہناوا پہنا کر زندگی کا آخری اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور آخری ایام کا تحفہ اس کو دے رہے ہیں، آخری زندگی کا تحفہ اسے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کبھی زندگی میں کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، جاتے ہوئے تو دوستوں اس کے ساتھ وفا کر جاؤ گا، اس کی آپ نے اللہ سے سفارش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ سے استغفار مانگنا ہے، اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اے اللہ اللہم اغفر لہا، اللہم ارحمہا، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال، جس طریقے سے تو اولوں کے ساتھ دھویا جاتا ہے، پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، برف کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اللہ ہر طریقے سے اس کو دھو ڈال۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے سفارش کرتے ہیں، اللہ تو ہماری شفاعت کو قبول فرما لے۔
یہ تو ایک سفارش ہے، مجمع ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا 40 مومن موحد مسلمان. یاد رکھو یہ بات ہمیشہ، اس حدیث کو پلے باندھ لیں، 40 بندے تیار کر لیں. زیادہ لمبے چوڑے جنازوں کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آج ہزاروں لاکھوں لوگ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لاکھوں لوگ شریک ہوں، بندہ بخشا جائے گا؟ نہیں. 40 مومن موحد جو شرک کرنے والے نہ ہو، جن کا عقیدہ درست ہو، جن کی نماز درست ہو، جن کا عمل درست ہو. فرمایا 40 مومن موحد مسلمان جس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ ان 40 مومنوں کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی مغفرت فرما دیں گے. یہ لاج ہے، یہ اللہ لجپال ہے. اللہ اپنے مومن لوگوں کی، مومن بندوں کی اللہ لاج توڑتا نہیں ہے. کہ آپ دعا مانگیں اللہ رد کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میت سامنے پڑی ہے اور شرکاء پیچھے کھڑے ہیں، اور اس کیفیت میں جب رو رو کے اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اور پیچھے کھڑے ہونے والے جو ہیں اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور رحم اور کرم فرماتا ہے. اللہ لاج رکھتا ہے اپنے مومن بندوں کی. تو مانگا تو جائے نہیں. تو اسلام کی ایک ابتدا ہے، یاد رکھیں، وہ ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اسلام کی ابتدا وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اور وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. فرمایا 5 باتیں، ان میں سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ ہے. اپنے عقیدے درست کریں. عقیدہ درست ہوگا تو اس کے بعد نماز کی باری آتی ہے. اگر ایک شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جتنی مرضی ہے نمازیں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نمازیں منہ پر ماری جائیں. نمازیں قبول نہیں ہوتی عقیدہ صحیح نہ ہو. پہلے عقیدہ صحیح کریں، اپنے عقیدے کی جھول صحیح کریں، عقیدے کی خرابیاں درست کریں، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح باندھیں، اللہ کے معاملے میں درست نظریہ رکھیں، اور اس کے بعد پھر نماز سیکھ کر نماز پڑھیں. بغیر سیکھے ہوئے نماز نہ پڑھیں. کبھی ایسے ہوا ہے دنیا کے اندر کہ کسی شخص کو بغیر سیکھے ہوئے لگا دیا گیا ہو کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ آج سے انجینئر ہیں جی، آپ کریں بلڈنگ بنائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو سیکھا جاتا ہے، ہر چیز کو پڑھا جاتا ہے، ہر چیز کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد کیا جاتا ہے. یہ کیسا معاملہ ہے کہ وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، دعائیں نہیں آتی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نہیں آتا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب بچہ کتنے سال کا ہو؟ 7 سال کا ہو تو کیا کرو؟ نماز نہیں، نماز پڑھاؤ یا نماز سکھاؤ؟ نماز پڑھاؤ. اللہ کے بندو نماز پڑھاؤ. سکھانا اس سے پہلے ہے. اچھا کتنے سال کا بچہ اسکول بھیج دیتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن اب بچہ کتنے سال کا، اس کا مطلب ہے کہ بچہ سیکھ رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ. آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی سیکھ لیتا ہے. جدید سائنس کی بات کہتی ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی سیکھتا ہے. جب باہر آتا ہے تو پہلے دن سے یہ آوازیں جو کان کے اندر اس کی گونجتی ہیں، یہ بچے کے دل کے اندر نقش ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بچہ جو بولتا ہے تو یہ وہی بولتا ہے جو وہ سن رہا ہوتا ہے. یہ وہی کچھ بول رہا ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے. بچہ تو سیکھ رہا ہے. اب جب وہ بڑا ہو گیا، 2-2.5 سال کا ہو گیا، 2-2.5 سال کا ہو گیا، تو اس کو اسکول میں آپ اگر ڈال سکتے ہیں تو 2.5 سال کے کو آپ نماز نہیں سکھلا سکتے. یہ بنیاد ہے کہ بنیاد سے ہمیں سکھلایا نہیں گیا. آپ حیران ہوں گے کہ ہم جاتے تھے وادی نیلم، ہمارا تو خاندان 6-7 نسلوں سے تو علماء کا ہی خاندان ہے ہمارا. ہم جب جاتے تھے کہ ہمیں نماز سکھلائیں تو ایسے ہی نماز سکھلاتے تھے جس طریقے سے خود سمجھ آتی تھی کہ ان کو بھی نماز نہیں آتی. دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، بس پڑھ لو نماز، ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہوا ہے نماز پڑھ لیں. نہیں اللہ کے بندو ایسے نہیں. یہ بنیاد سے سیکھی جاتی ہے. بنیادیں ہماری درست نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں چلے ہیں دنیا میں، کیا کرنے ہم چلے ہیں، ہماری تو بنیاد ہی درست نہیں. ہم نے اپنی دنیا کے اندر کہیں کوئی بنیاد قائم ہی نہیں کی ہے. ہم پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے چلے.
ہم نے کہیں مثال ہی نہیں قائم کی ہے کہ یہ علاقہ ہے، یہ بستی ہے، یہاں پر یہ مثال قائم ہے، یہاں پر 100% لوگ نمازی ہیں، یہاں 100% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، 100% لوگ روزے رکھتے ہیں، یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ آئیڈیل ہم پیش کر رہے ہیں، اس سے آگے آپ چلیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کرے گا، کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ آپ نے پوری دنیا کے اوپر اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ہوگا جی اس کا؟ آپ کی اور میری دسترس ہے پوری دنیا پہ؟ اللہ ہماری تو دسترس ہی نہیں تھی، ہم تو پوری دنیا پر کیا نماز نافذ کرتے یا کیا کلمہ پڑھاتے یا کیا کرتے، ہماری تو دسترس ہی نہیں تھی، ویزا ہی نہیں لگتا تھا، جا ہی نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک، چلو پوری دنیا کو چھوڑو، اسلامی ملکوں کے اندر، اللہ اسلامی ملکوں کے اندر ہماری کون مانتا ہے؟ ہر ملک کی الگ حکمرانی ہے، الگ دستور ہے، الگ قانون ہے، اللہ وہ بھی نظام نہیں۔ اچھا چھوڑو اسلامی ملکوں کو، پاکستان کے اندر آپ نے اسلام نافذ کیا، اللہ پاکستان کے اندر تو جو دور میں حکمران آیا اس نے اپنی مرضیاں کی ہیں، جو بھی آیا اس نے اپنا ہی الو سیدھا کیا ہے، تو اس میں اب کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا پاکستان کے اندر نہیں ہوا تو چلیں صوبہ پنجاب کے اندر آپ جہاں رہتے تھے اس صوبے کے اندر آپ اسلام نافذ کر لیتے۔ اللہ صوبے کے اندر بھی ڈاڈا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ہماری بات نہیں مانتا تھا، اچھا صوبے کو چھوڑ دو، ضلع کے اندر آپ اسلام نافذ کر لیتے۔ اللہ ضلع کے اندر بھی ضلعی حکومت تھی، وہ بھی بات نہیں مانتی تھی، اچھا چھوڑو تحصیل کے اندر یہ کر لیتے، اللہ تحصیل میں بھی کوئی بات نہیں مانتا تھا، اچھا پھر اپنے محلے کے اندر کر لیتے، اللہ محلے میں بھی کوئی نہیں مانتا تھا تو اپنے گھر کے اندر ہی کر لیتے، اپنے گھر کے اندر ہی کر لیتے اسلام کو نافذ، اپنے گھر کے اندر ان کے عقیدہ صحیح کرتے، ان کی نمازیں صحیح کرتے، ان کے روزے صحیح کرتے، ان کا کردار صحیح کرتے، ان کے معاملات ٹھیک کرتے۔ کیا اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اپنے اوپر ہی صحیح کر لیتے، اپنے جسم کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اسلام نافذ کر دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون من حیث المسلم۔ پورے مسلمان دنیا مجرم ہے کہ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں اسلام میں آؤ اور خود ہم سب سے بڑے اسلام کے باغی۔ ہماری مسجدیں ویران، ہمارے محلے ویران، ہماری مسجدیں بے آباد۔ یہ دیکھیں نا جمعے کا کتنا بڑا اجتماع ہے، تو کیا فجر کا بھی یہی اجتماع ہوتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب محبت کرنے والے دور دراز سے آتے ہیں، تو جو دور دراز سے جمعے میں آتے ہیں تو فجر کی نماز میں اور جمعے میں فرق کیا ہے یہ بتلائیں، ان دونوں میں آپ فرق بتلا دیں۔ جتنی فجر کی فرض ہے اتنا جمعہ فرض ہے، دونوں فرائض ہیں، دونوں ہی اہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ اپنے اصول اور اپنے ضابطے بنا رکھے، ان سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو کیا کرو، اس کو نماز پہ لگا دو، اس کو اس سے پہلے سکھلاؤ نماز کو۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اب آپ کے پاس یہ بات پہنچ چکی ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو نماز پوری کی پوری سکھلا دو، طہارت سکھلا دو، غسل کا طریقہ سکھلا دو، ایک ایک بات استنجے کا طریقہ سکھلا دو، ایک ایک بات سکھلا دو۔ 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کھڑا کر دو۔ اب 7 سال کے بعد سکھانا ہے اگر تو بغیر وضو کے کھڑا کرنا ہے، 7 سال کے بعد اس کو نماز کے لیے کھڑا کر دینا ہے۔ اب یہ 5 سال اس کی تربیت کے ہیں، 7 سے لے کر 10 سال تک، 11-12 سال تک فرمایا یہ اس کی نگرانی ہے، کڑی نگرانی کرو۔ نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، سستی تو نہیں کرتا، کیسی پڑھتا ہے، کیسی نہیں پڑھتا نماز، یہ صحیح پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا۔ اس کے بعد اگر نہ پڑھے تو پھر کیا کرو، پھر 10 سال کا ہو جائے تو پھر مار کر پڑھاؤ۔ کسی حکم میں کسی جگہ پر یہ حکم نہیں دیا گیا، نماز کے متعلق حکم دیا گیا کہ وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین، مارو 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھتا، اور 12 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کرو، پھر تو ابھی بچہ ہے، 13 سال کا ہوگا پڑھ لے گا، 14 سال کا ہوگا پڑھ لے گا، 15 سال کا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل، اللہ اس امتحان سے ہمیں بچائے، اللہ اس امتحان سے ہمیں بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 12 سال کا ہو نہ پڑھے تو گھر سے نکال دو۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، اس کے لیے پہلے دن سے تیاری کرنی پڑے گی، پہلے دن سے یہ نقشہ کھینچنا پڑے گا، ورنہ امتحان میں مبتلا ہو جائیں، ورنہ پریشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اگر ترتیب اسلام کی ہو، طریقہ اسلام کا ہو، تو آپ یقین جانیے ہمارے جسم کے اوپر بھی اسلام، ہمارے بچوں کے جسم کے اوپر بھی اسلام، اور پورے معاشرے کے اندر اسلام۔ اس اسلام کو جب ابتدا سے آپ لیں گے تو انتہا سے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ جب ہم انہیں حکومت دیتے ہیں
جب انہیں ہمیں حکومت دیتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، حکومت دیتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں، حکومت دے دی پھر نماز قائم نہیں ہوگی، پھر وہی معاملہ آ گیا کہ ابتدا ہے یا انتہا ہے نماز ہی۔ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، اور نماز اللہ کی بہت بڑا حکم ہے، اس کی تصحیح کیجئے، اس کو درست کیجئے، اس کی تاکید کیجئے، اس کے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، خاندان کے اندر کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، اور نمازی بھی وہ ہو جو ایسے نماز پڑھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اگر یہ نقشہ آپ کھینچ دیتے ہیں تو آپ اگر ایک گھر کے اندر بھی اتنا اگر اسلام لے آئیں تو آپ یقین جانیں آپ کامیاب ہوں گے، اللہ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔